التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور دارین کی سعادت و برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب سادات بلگرام کے چشم و چراغ، ہمارے سروں کے تاج حضرت سید محمد حسین میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ حضرت تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ان کی زیارت سے ہم اور آپ سب مشرف ہوں گے۔ حضرت تشریف فرما ہوں گے، ہمارے درمیان تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ان کی زیارت کریں گے اور حضرت کے کلمات اور دعا سے انشاءاللہ ہم سب مالا مال ہوں گے۔ اللہ رب العزت حضرت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائیں، صحت و سلامتی عطا فرمائیں اور سادات بلگرام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ فیض علمی، فیض روحانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور اللہ رب العزت سادات بلگرام کا فیض ہم پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور وہاں کے تمام سادات اللہ رب العزت انہیں ہمارے سروں کا تاج بنا کر رکھے اور ہمیشہ ان کے ادب و احترام اور خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات کہہ کر کے میں رخصت ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز بہت توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں گے اور صرف سنیں گے نہیں بلکہ دل میں اسے جگہ بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز اور عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ہر بات کو بہت غور سے سنیں گے۔ ہمارے نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں، خاص طور سے ان سے بھی ہماری گزارش رہے گی کہ وہ دل دماغ سے بالکل ایک دم حاضر رہ کر کے گفتگو کو سنیں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں، دارین کی سعادت و برکت سے مالا مال فرمائیں۔ موبائل کو ایک بار منع کر دیا، دوبارہ منع کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کاٹو گے بیچ میں تو اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کریں گے ذکر اور آپ کاٹنے کا سبب بنو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ سنو صرف کیونکہ آپ سننے آئے ہو، کیونکہ آپ سننے آئے ہو۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو بے شک ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ۔ سب سے پہلے کب کہا؟ میثاق اول میں۔ سب سے پہلے کب کہا؟ میثاق اول میں، جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع فرمایا اور روحوں کو جمع فرمانے کے بعد ان سے عہد و پیمان لیا
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, क्या मैं तुम्हारा? कालू, सब ने कहा, तमाम रूहों ने कहा बला, क्यों नहीं, बेशक तू हमारा रब है, बेशक। ये मिसाक़ अव्वल था, ये मिसाक़ अव्वल था जो आलम अरवाह में लिया गया। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? और यही सवाल कब्र के अंदर होगा कि तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा रब मन रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन? तो मिसाक़ अव्वल में आलम अरवाह के अंदर पूछा गया था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने कहा बेशक तू हमारा रब है, क्यों नहीं, बेशक तू हमारा। कब्र में भी यही सवाल होगा कि तुम्हारा रब कौन? तो जवाब होगा रब्बी अल्लाह, रब्बुन अल्लाह। जवाब होगा रब्बुन अल्लाह, हमारा रब, हमारा रब अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। आलम अरवाह में सबका जवाब था रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। मगर कब्र में हर किसी का जवाब ये नहीं होगा कि हमारा रब अल्लाह है। हमारा रब, कब्र में किन लोगों का जवाब होगा कि हमारा रब अल्लाह है? जिन्होंने दुनिया में आकर के कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर वो अपने इस कौल पर साबित कदम भी रहे, वो कब्र में भी कहेंगे कि हमारा रब अल्लाह है। जो कब्र में भी कहेंगे हमारा रब, वो कब्र में भी कहेंगे कि हमारा रब अल्लाह है, जो दुनिया में साबित कदम रहे। और साबित कदमी की बात पारा नंबर 13 के अंदर मौजूद है, पारा नंबर 13 के अंदर मौजूद है। तो साबित कदमी असल चीज है, साबित कदमी, डटे रहना असल चीज है, साबित कदमी असल है। और कब तक साबित कदमी दिखाना है आपको? आखिर दम तक, आखिर सांस तक आपको यह साबित कदमी दिखाना है कि हमारा रब अल्लाह है। तो जिसने आखिरी दम तक कहा कि हमारा रब अल्लाह है, वही कब्र में कह पाएगा कि हमारा रब अल्लाह है, वही कब्र में कह पाएगा कि हमारा रब। और जिसके पांव उखड़ गए, जिसके पांव मुतजलजल हो गए, जो अपने इस कौल से फिर गया, जो अपनी इस बात से फिर गया, जो अपने इस अहदो पैमान से फिर गया, दुनिया में फिर गया या मौत के वक्त फिर गया, जिंदगी में फिर गया या मौत के वक्त, वो कब्र में नहीं कह पाएगा कि हमारा रब अल्लाह है। वो जानते हो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा हाँ हाँ लादरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ खबर नहीं। वो यही कहता रहेगा, वो नहीं कह पाएगा कि हमारा रब अल्लाह है। तो अगर कब्र में भी कहना चाहते हो कि हमारा रब अल्लाह, तो सारी जिंदगी कहते रहो कि हमारा रब अल्लाह, हमारा रब अल्लाह, फिर इस पर साबित कदम रहो। तो बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह, आलम अरवाह में सबने कहा हमारा रब अल्लाह, फिर रूहें दुनिया में आई। दुनिया में आने के बाद दो किस्म की रूहें हो गई। एक वो जिन्होंने न जबान से कहा न दिल से कहा कि हमारा रब अल्लाह, न जबान से कहा न दिल से तस्दीक की, वो काफिर हुए, वो काफिर हुए। अब बचे वो लोग कि जिन्होंने जबान और दिल से कहा। तो जिन्होंने जबान से कहा और दिल से तस्दीक की वो मोमिन। अब एक किस्म और बची कि जिन्होंने जबान से तो कहा मगर दिल से तस्दीक नहीं की। जबान से तो कहा मगर दिल से तस्दीक, उनका नाम मुनाफिक, उनका नाम। तो तीन किस्म के लोग आलम अरवाह में सब ने कहा हमारा रब अल्लाह, मगर जब इस दुनिया में ये रूहें पहुंची तो फिर किसी ने कहा और किसी ने नहीं कहा। तो जिसने कहा ही नहीं वो काफिर, जिसने कहा वो दो तरह के,
ایک نے زبان سے کہا صرف، دل سے نہیں کہا. دوسرے وہ جنہوں نے زبان سے بھی کہا اور دل سے تصدیق بھی کی. تو جنہوں نے زبان سے کہا اور دل سے تصدیق بھی کی وہ مومن، اور جنہوں نے صرف زبان سے کہا دل سے کبھی تصدیق نہیں کی وہ منافق. سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتیں، گھر جب جاؤ جلسہ ختم ہو جائے صبح فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد قرآن کریم کھولو اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا ترجمہ کنز الایمان شریف کھول کر کے پڑھو. پورا قرآن تو پڑھو گے ہی انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا زندگی میں ترجمے کے ساتھ، لیکن پہلی 20 آیتیں ضرور پڑھو. پہلی 20 آیتیں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلی قسم وہ جن کا پہلی 5 آیتوں میں ذکر کیا گیا سورہ بقرہ کی، اور دوسری قسم وہ جن کا دوسری 2 آیتوں میں ذکر کیا گیا، اور تیسری قسم وہ جن کا 13 آیتوں میں لگاتار ذکر کیا گیا. جن کا 13 آیتوں میں لگاتار ذکر کیا گیا. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں جو ذکر کیا گیا وہ مومنین کا، اس کے بعد 6 اور 7ویں آیت میں جو ذکر کیا گیا وہ کافروں کا، پھر 8ویں آیت سے لے کر کے 20ویں آیت تک لگاتار 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا گیا. قرآن کریم کھولتے ہی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہی آپ یہ جان لوگے کہ اس دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، مومن، کافر اور منافق. اور اس تیسری قسم کے بارے میں آپ پڑھو گے قرآن میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جو منافق ہے نا، جو زبانی کلامی جمع خرچ تو بہت کرتے ہیں، ان کے زبانی دعوے تو بہت ہیں، مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. ان کے زبانی کلامی دعوے تو بہت ہیں مگر ان کے دل میں نہیں ہے. ان کے دل میں ایمان نقش نہیں ہوا ہے. تبھی تو دیکھتے ہو کہ زبانوں سے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور کرتے وہ ہیں جو کہتے نہیں ہیں. کرتے وہ ہیں جو کہتے نہیں ہیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اب ان 20 آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں. پہلی 5 آیتوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جو زبان سے کہتے بھی ہیں دل سے مانتے بھی ہیں. جو زبان سے کہتے بھی ہیں دل سے، یقولون ما یفعلون ویفعلون ما یؤمرون، کہتے وہ ہیں جو کرتے ہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے. وَلَا يَعْشُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کہنے اور کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. تو مومن وہ ہے کہ جو کہے وہ کرے بھی، اور کرے وہی کہ جس کا حکم دیا گیا. اور اگر مومن اور اگر کوئی انسان کہے وہ جو کرے نہیں اور کرے وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا، تو وہ جان لے کہ وہ مومنین میں سے نہیں منافقین میں سے ہے. کیونکہ یہ منافق کی پہچان ہے کہ وہ کہتا وہ ہے جو کرتا نہیں ہے، اور کرتا وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے اسے حکم نہیں دیا ہے. تو اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم مومنین میں سے ہیں یا اللہ نہ کرے خدا نہ کرے منافقین کی خصلتیں ہمارے اندر گھس آئی ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے منزہ اور پاک رکھے. منافقین کی خصلتوں سے اللہ ہمیں پاک رکھے. اللہ مومن کی شان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، منافق کی پہچان کے ساتھ نہیں. جیسے ہی سورہ بقرہ پڑھو گے نا
تو بالکل واضح ہو جائے گا. ترجمے کے ساتھ جب جا کر کے گھر پہ پڑھو گے نا تو خدا کی قسم تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر بیٹھے رہ جاؤ گے اور یہ سوچتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں بھائی, ہم کن لوگوں میں سے ہیں. مومن تو وہ ہے کہ وہی کہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے, اور وہی کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا ہے, اور اس سے باز آ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اور اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو پھر مومن کی شان تو نہیں ہے اس کا خلاف کرنا. ایک لمحے کے لیے مصلی پر بیٹھ کر کے رحل پہ قرآن رکھ کر کے ہاتھوں میں لے کر کے قرآن کو پھر ان آیات کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ, اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ, خدا کی قسم, اور ایک مرتبہ اپنے دل کی طرف جھانک کر کے دیکھنا, اپنی طرف نظر کر کے دیکھنا. دوسروں کی چھوڑو, دوسروں کی چھوڑو, اپنی فکر کرو. پہلے قبر میں حساب آپ دو گے, دوسرا نہیں. آپ کی قبر میں, آپ کی قبر میں حساب آپ کا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. آپ تنہا ہوگے وہاں حساب دینے کے لیے, کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے وہاں پر. آپ کے بہن, آپ کے بھائی, آپ کے بیٹے, آپ کے باپ, کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے. سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, بس سب وہاں تک کے ساتھی ہیں, اس کے بعد کوئی ساتھ نہیں دیتا. باپ بیٹے کا نہیں, بیٹا باپ کا نہیں. اور اس سفر پر روانہ ہوتے ہو آپ, یوم لا ينفع مال ولا بنون, کہ جس دن نہ مال کمائے گا نہ بیٹے کمائیں گے, نہ اولاد کمائے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, اس دن تو صرف اسی کا کام چلے گا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا, جو قلب منیب کے ساتھ آئے گا, جو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے دل لے کر کے قیامت میں پہنچے گا, جو قلب سلیم لے کر کے پہنچے گا, جس کا دل گناہوں سے پاک صاف ہوگا. یہ دل کی پاکی, یہ دل کی صفائی, یہ دل کی ستھرائی, یہ مومن کی شانیں, یہ مومن کی صفات, یہ ایمانی جذبہ, یہ سب کام آنے والا ہے. اگر اس کے خلاف تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو پہچان لینا چاہیے, جان لینا چاہیے کہ ہم مومن کی شان کے ساتھ زندہ ہیں یا منافق کی پہچان کے ساتھ. یہ آپ کو طے کرنا ہے. بھتیرے عالم آئیں گے, بھتیرے مولوی آئیں گے, بھتیرے جلسے سجائے جائیں گے, بہت محفلیں سجائی جائیں گی, اور اب تک بہت محفلیں سجائی جا چکی ہیں, اب تک بہت جلسے ہو چکے ہیں, اب تک بہت جلوس ہو چکے ہیں, بہت عمر ہو چکی ہے. 10 سال, 20 سال, 25 سال, 40 سال, 60 سال, 80 سال, عمریں کم نہیں ہوئی ہیں. 20 سال کی عمر بھی بہت ہوتی ہے, 20 سال کی عمر بھی بہت ہوتی ہے. 12 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے, 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. 11-12 سال بہت ہوتے ہیں راستے پر آنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, بوجھ کے لیے, اپنی منزل کو طے کرنے کے لیے کہ ہماری منزل ہے کیا, ہمارا مقصود ہے کیا. اپنی منزل کے مسافر بنو, اپنی منزل کے مسافر بنو, اپنی منزل کو فراموش مت کرو. سمجھ لو کہ آپ کی منزل کیا ہے, اور وہ آپ جب ہی طے کر سکتے ہو کہ جب آپ اسلامی تعلیمات کے اس میں چلو گے, اسلامی تعلیمات آپ کے اندر ہوں گی, آپ اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہوگے. کوئی بات؟ اچھا, میں نے کہا شاید آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہو میری بات کو ادھر ادھر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. استقامت کسے کہتے ہیں؟ صرف اتنا جان لو کہ استقامت کسے کہتے ہیں. جب یہ جان لو گے نا کہ استقامت کسے کہتے ہیں تو گریبان کھول کر کے جھانک کر کے دیکھو گے کہ میں استقامت پر ہوں کہ نہیں ہوں. میرے دعوے تو بہت ہیں, میرے دعوے تو بہت ہیں, بڑے اونچے اور بلند بانگ میرے دعوے ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ مجھے بڑا بلند پائے کا, بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں, لیکن میں ہوں کیا؟ میں ہوں کیا؟ میری اوقات کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟
ایک مرتبہ استقامت کو جانو کہ استقامت کیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ استقامت کے معنی سنو، پھر پتہ چلے گا کہ بزرگان دین اولیاء کرام اس مرتبے تک پہنچے کیسے۔ وہ اس مقام پر فائز ہیں کہ خدا کی قسم اچھے اچھے لوگ اگر ان کے مقام و مرتبے کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو پگڑیاں نیچے آ جائیں ان کی۔ وہ اس مقام و مرتبے پر ہیں، اس اعلیٰ مقام پر ہیں۔ وہ پہنچے کیسے اس مقام پر؟ ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ ثم استقاموا کے بعد ارشاد فرمایا اے لم یشرکوا باللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی انہوں نے اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں، آسان الفاظ میں سمجھ لو، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، جیسا کہ مجوسی اللہ کے سوا دو خدا مانتے ہیں اور انہیں مستقل بالذات مانتے ہیں، فاعل بالذات مانتے ہیں، فاعل مختار مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل خدا ہیں، یہ انہیں کسی کی حاجت نہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں، یہ خود سے ہیں، انہیں کسی کی حاجت و ضرورت نہیں۔ اور جس طرح کفار و مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں مستحق عبادت جانتے ہیں، انہیں عبادت کا مستحق جانتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا یا اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت اور پوجا اور پرستش کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو بے شک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم شرک سے پاک ہیں، ہم شرک سے پاک ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، کیونکہ ہم واجب الوجود صرف اللہ کو مانتے ہیں اور مستحق عبادت بھی صرف اللہ ہی کو جانتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ ہم تو یہی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ فاعل بالذات کو، فاعل مختار کو، مالک بالذات کو، مستقل بالتصرف کو، مستقل بالتدبیر کو، مستقل بالملک کو، مستقل بالتصرف کو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو، جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، جو غنی بھی ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور جس کی یہ شان ہو کہ وہ خالق بھی ہو، وہ رازق بھی ہو، وہ محی بھی ہو، وہ ممید بھی ہو، وہ علیم بھی ہو، وہ خبیر بھی ہو، وہ سمیع بھی ہو، وہ بصیر بھی ہو، وہ فاعل مختار بھی ہو، وہ قادر مطلق بھی ہو، وہ فاعل بالذات بھی ہو، مستقل بالذات بھی ہو، مستقل بالتصرف والتدبیر والملک ہو، اسی کی شان ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہی الہ ہونے کے حقدار ہے۔ تو جو رب ہے وہی الہ ہے، جو الہ ہے وہی رب ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نہ کسی ایک کو الہ مانتے، نہ کسی کو رب مانتے۔ جو ہمارا رب ہے وہی الہ ہے،
وہی لائق عبادت ہے، اور جو لائق عبادت ہے وہی رب ہے، وہی فاعل مختار ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی روزی دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا۔ تو ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے۔ آج جو لوگ ہمارے اوپر شرک کا الزام لگاتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ پکڑ لیا، ولی کا وسیلہ پکڑ لیا تو تم نے شرک کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، ان کو کان کھول کے سننا چاہیے کہ شرک کہتے کسے ہیں، اور الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے، اور انہیں اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے اب اس بات کا خوف نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرو گے، تو الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے۔ تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی وہ شرک سے بچے۔ شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر جس کی تعریف ابھی میں نے آپ کو بتائی، اور شرک اصغر یعنی ریا، دکھاوا، سمعت، شہرت، جاہ و حشمت کی طلب، دکھاوا، ڈھونگ، یعنی جو کچھ کر رہا ہے سامنے والا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، اس کے عمل میں اخلاص خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، رضا الہی نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ فلاں کو پتہ چل جائے کہ فلاں بڑے مالدار ہیں، فلاں کو پتہ چل جائے کہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں، فلاں کو پتہ چل جائے کہ فلاں بہت بڑے قاری ہیں، فلاں کو پتہ چل جائے کہ فلاں بہت بڑے خدمتگار ہیں، بہت بڑے جو ہے غمخوار ہیں، فلاں جو ہے وہ بہت بڑے مددگار ہیں، بس صرف اس لیے، یعنی جو کچھ بندہ کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کی نظر میں میری عزت بڑھے، میری شان بڑھے، میری شوکت بڑھے، جو کچھ کر رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے، اور یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ کیوں ہے شرک اصغر یہ؟ کیونکہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تو وہ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہوتی، وہ عبادت اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تم خلوص پیدا کرو اپنی عبادت میں، للہیت پیدا کرو، رضا الہی پیدا کرو، اور شیطان یہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ کی عبادت خالص رہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی عبادت میں دکھاوا آ جائے، ریا آ جائے، شہرت آ جائے، دنیا کی طلب آ جائے، آخرت کی طلب نہ رہے۔ تو جو انسان ریا کرے، دکھاوا کرے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے یا شیطان کی؟ اور جو شیطان کی فرما برداری کرے وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں جو شیطان کی عبادت اللہ کی کر رہا ہے اور فرما برداری شیطان کی، کیونکہ یہ کام تو شیطانی ہے نا، سب یہ سارے کام تو عبادت تو مومن کا کام ہے، اور یہ ریا، یہ دکھاوا، یہ ساری باتیں یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو اب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی وہ شرک اکبر سے بھی بچے، وہ شرک اصغر سے بھی بچے، وہ دکھاوے سے بھی بچے۔ خدا کی قسم اس کو معمولی بات مت سمجھ لینا آپ، شرک اصغر کو اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، قیامت کے روز 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم کو، ایک قاری کو، ایک مالدار کو، غنی کو، اور اللہ رب العزت جب ان سے پوچھے گا نا کہ میں نے جو تمہیں یہ نعمت دی تھی، علم کی، قرآن کی، قرات کی، اور مال جو دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے تیری رضا کے لیے یہ سارے کام کیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو اس لیے علم بانٹا تاکہ تمہیں لوگ بہت بڑا عالم کہیں، تاکہ لوگ تمہاری بہت تعریف کریں، تمہارے قصیدے پڑھیں، تمہاری شان بیان کریں، اور قاری سے کہا جائے گا تم نے تو اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تمہیں لوگ بہت بڑا قاری کہیں، اور مالدار سے کہا جائے گا تم نے تو اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں مالدار کہیں، تمہاری تعریفیں کریں۔ تو تم نے تو سب کچھ ریا اور دکھاوے کے لیے کہا تھا، کیا تھا، سب کچھ ریا اور دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا، بیڑیاں ڈال کے گھسیٹ کے تینوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ معمولی مت سمجھ لینا اس بات کو، شرک اصغر کو معمولی مت سمجھ لینا۔ اب ذرا غور کرنا کہ آپ جو کچھ کرتے ہو، خدا کی قسم ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، کیا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو؟ کسی کو دکھانا نہیں ہوتا ہے، دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے،
آپ کو اپنے نفس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ لوگ کہیں گے یار بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، ارے بہت لوگوں کو کھانا کیا تھا، ارے بہت بڑی دعوت کی تھی، ارے تقریر ایسی کر کے گئے، میری تقریر کی تعریفیں ہوں گی، جاؤں گا تو میرے علم کی تعریفیں ہوں گی، قرات کر دی تو ارے لوگ کہیں گے۔ نفس پھولا جا رہا ہے یہ سوچ سوچ کر کے۔ اگر نفس متوجہ ہوتا ہے نا ان باتوں کی طرف کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے اور لوگوں نے کچھ کہا نہیں اور لوگوں میں کیا چرچے ہیں، تو سمجھ لینا خدا کی قسم کہ آپ کے عمل میں خلوص نہیں ہے، آپ کے عمل میں خلوص للہیت نہیں ہے۔ ریا اتنی خطرناک چیز ہے خدا کی قسم کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اور ریا پایا جائے گا آپ کے اندر۔ بڑی بڑی چیز ہے ریا، احساس نہیں ہوتا بندے کو۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص رات کے سناٹے میں بیٹھے ہوئے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ، یہ تو آب زمزم کا پانی ہو گیا، رمضان کا مہینہ، رمضان کا ماہ رمضان، بلکہ خود رمضان خود، لیکن شہر رمضان قرآن نے فرمایا، تو ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ، تہجد کے وقت میں۔ اس کا آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا کہ سارا سال مسلمان اتنی عبادت نہیں کر پاتے کہ جتنی جو ہے وہ رمضان میں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سچ بتاؤ۔ پورے سال قرآن اتنا نہیں پڑھ پاتے جتنا رمضان میں پڑھتے ہیں۔ پورے سال اتنی نمازیں نہیں پڑھ پاتے جتنی رمضان میں پڑھتے ہیں۔ پورے سال اتنے گناہوں سے نہیں بچ پاتے جتنے گناہوں سے رمضان میں بچتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر سارا سال اتنی عبادت کر لیتے نا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی، پھر تو آپ کے حالات ہی کچھ اور ہوتے، پھر تو آپ کی زبانوں کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی۔ آج مسلمان ان حالتوں میں نہیں ہوتے جن حالتوں میں آج ہیں۔ سارا سال اگر اسی طریقے سے عبادتیں کر لیتے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچ لیتے ہو۔ تہجد کے وقت میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم تو تہجد کے وقت اٹھتے بھی نہیں ہیں، مگر جانتے ہو تہجد کا وقت کیسا ہے؟ تہجد کا وہ وقت ہے، سحری کا وہ وقت ہے کہ جس میں رات کی تاریکی جاتی ہے اور دن کا اجالا آتا ہے۔ دن کا اجالا آنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا، میں وہ باتیں نہیں بتا رہا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، میں وہ بات بتا رہا ہوں جس کو آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ تہجد کے وقت میں، یعنی سحری کے وقت میں، صبح 3 بجے کے ٹائم میں، اگر آپ اسپتال میں کسی بیمار کے ساتھ کبھی رکے ہو تو آپ نے اس بات کا اندازہ کیا ہوگا کہ صبح 2:30-3 بجے کے وقت میں جا کے بیمار کو نیند آ جاتی ہے۔ رات بھر پریشان کرتا ہے بیمار، رات بھر اجی سونے نہیں دیتا، رات بھر پریشان کرتا ہے اور پوری رات جگا کے 3-4 بجے جا کے سو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ وقت غموں کے ہلکا ہونے کا وقت ہے، وہ وقت غموں کے ہلکا ہونے کا وقت ہے۔ شاید آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اسی کے ساتھ ساتھ رات کے سناٹے میں کبھی آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہو، ریلوے اسٹیشن پہ یا بس اسٹاپ پہ، اور کوئی نہ ہو، تو تہجد کے وقت تک آپ کے دل پر بنی رہے گی کہ کسی طریقے سے یہ رات گزر جائے، اور جیسے ہی 3-4 بجے کا ٹائم ہوگا آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا، آپ کی وحشت دور ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی وحشت دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کے دل کو سکون ہونے لگے گا، اطمینان ہونے لگے گا کہ ہاں بس اب دن قریب ہے، اب دن قریب ہے، اب دن۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ کی اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی تھی۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کیا ہے؟ یہ وہی وقت ہے فلق، اور اس وقت میں پناہ مانگی گئی ہے، اس کے ساتھ رب الفلق کہہ کر کے پناہ مانگی گئی ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے نا، یہاں کہا گیا فلق کا رب، ہمارا رب نہیں کہا گیا اعوذ بربنا، نہیں کہا گیا اعوذ برب الناس، نہیں کہا گیا اعوذ باللہ، نہیں کہا گیا اعوذ برب الفلق، رب الفلق جو راتوں کو دور کر کے دن کے اجالے لاتا ہے، جو غموں کو دور کر کے آسانیاں عطا فرماتا ہے، جو غموں کو دور فرماتا ہے۔
جو تکلیفوں کو دور فرماتا ہے، جو مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، جو آسانیاں عطا فرماتا ہے، جو سہولتیں عطا فرماتا ہے، جو خوشیاں عطا فرماتا ہے، غموں کو دور فرماتا ہے۔ رب الفلق کہا گیا کیوں؟ کیونکہ فلق ہے ہی وہ وقت کہ جو غموں کے چھٹنے کا وقت ہے، جو تکلیفوں کے دور ہونے کا وقت ہے، جو وحشت کے دور ہونے کا وقت ہے، اور یہ وہی وقت ہے جس میں حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو تہجد کا وقت۔ تو خیر یہ تو ایک بات تہجد کی وجہ سے تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اولیاء اکرام ولایت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں، ولایت کے، اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی، تہجد کی نماز فرض کی گئی حضور پر، کیونکہ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوگا اتنی ہی عبادتیں اس پر زیادہ ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے اللہ کے قریب ہوگے اتنی عبادتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، نہیں، جتنے قریب ہوگے اتنی ہی عبادت زیادہ کرنی ہوگی، اتنی ہی عبادت زیادہ کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کی دعوت کی، آپ کی بھی کی، آپ کی بھی کی، لیکن آپ کا اور میرا تعلق مثال کے طور پر آپ سے میرا ایک عام تعلق ہے، زیادہ تعلق نہیں ہے۔ ایک صاحب وہ ہے کہ جن سے میرا بہت قریبی تعلق ہے، اور میں نے کہا کہ شام کو 5 بجے آپ کو میرے گھر آنا ہے، دعوت ہے آپ کی۔ اب دونوں لوگ آئے لیکن دونوں لوگ 5 بجے آئے۔ دونوں میں سے کسی نے غلط کیا کیا؟ نہیں، کسی نے غلط نہیں کیا، دونوں ٹائم سے آئے، پابندی کے ساتھ آئے۔ لیکن جو میرا بہت قریبی ہے نا، اس سے مجھے شکایت ہو جائے گی، کم سے کم آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ کیا کہے گا آدمی؟ یہی کہتے ہو نا یار، آپ کو تو کم سے کم پہلے نکل کے آ جانا چاہیے تھا۔ تو وہ کیا کہے گا؟ ارے بھائی دعوت 5 بجے کی تو تھی، ارے سب کی دعوت 5 بجے کی تھی نا، آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ تو جتنا قریب ہو گئے نا، جتنا مقرب ہو گئے نا، اتنا ہی حاضر ہونا پڑے گا پہلے سے۔ جتنا قرب چاہتے ہو اتنا ہی زیادہ رب کی بارگاہ میں حاضر رہو، اور اتنا ہی پہلے سے حاضر رہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے لیے وقت ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اذان کے وقت میں پہنچ جاتے ہیں، کچھ اذان کے بعد پہنچتے ہیں، کچھ اذان سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ بھلا وہ لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو اذان سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہوں، جو بالکل نماز کے وقت پہ پہنچتے ہوں؟ یا وہ لوگ کہ جن کی تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہو، یا جن کی پہلی رکعت نکل جاتی ہو، تو وہ لوگ اور وہ لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو اذان سے پہلے مسجد پہنچ گئے تھے؟ سوچنے کی بات ہے، آپ سوچو تو ذرا صحیح، وہ زیادہ قریب ہے یا وہ زیادہ قریب ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنا وقت دے رہے ہیں نا، وہ اپنا وقت۔ تو جتنا قرب بڑھے گا اتنا ہی آپ کو وقت زیادہ دینا پڑے گا، تبھی قرب برابر باقی رہے گا۔ اور اگر آپ وقت گھٹانا شروع کر دو گے تو قرب گھٹنا شروع ہو جائے گا، قرب گھٹنا شروع ہو جائے گا، قرب گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ شخص تہجد کے وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رات کے سناٹے میں کرتے تھے، پورے قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا قرآن کریم ختم ہوا۔ جب ان کا قرآن کریم ختم ہوا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے جو قرآن کی تلاوت کی تھی اس کا ثواب لے لیں، اس کا ثواب لے لیں۔ انہوں نے کہا ہاں ثواب دیجئے۔ انہوں نے ثواب دے دیا۔ انہوں نے اس ثواب کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک آیت کا ثواب کم ہے، میں نے تو قرآن کی کوئی آیت چھوڑی ہی نہیں، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، اس میں ایک آیت کا ثواب کم ہے، ایک آیت کا ثواب کم کیوں ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا ثواب آپ کو دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، اس میں تو پوری ایک آیت کا ثواب کم ہے، آپ مجھے اس کا ثواب دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، جتنا آپ نے پڑھا تھا آپ کو ثواب مل گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے پورا پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ غور کریں کہ آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے، لیکن جس رات آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے اور جس رات آپ اس آیت پر پہنچے تھے، اس وقت تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ رات کے سناٹے میں بیٹھ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مگر جب آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے نا، اس رات آپ کے گھر کے سامنے سے کسی کا گزر ہوا تھا، کسی کا گزر ہوا تھا۔ جب آپ نے اس کے پیچل کی آواز سنی، آہٹ سنی، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج تک تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں رات کے سناٹے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لاؤ آج تھوڑا سا آواز کو بلند کر دوں تاکہ یہ بھی جان لے گزرنے والا کہ میں رات کے سناٹے میں اللہ کی عبادت و تلاوت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہنے والے نے کہا کہ اس وقت قرآن کی وہ آیت کی تلاوت تم نے اللہ کے لیے نہیں، اس کے لیے کی تھی، اس کا ثواب اس سے لے لینا، جو اللہ کے لیے پڑھا تھا اس کا ثواب تمہیں مل گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس گزرنے والے کو یہ مت سمجھ لینا، آپ کے سامنے آنے والے کو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ انسانی ہی ہے، ممکن ہے فرشتے کو بھیج دیا گیا ہو،
آپ کے امتحان اور آزمائش کے لیے. ممکن ہے رات کے سناٹے میں فرشتے کو بھیج دیا گیا ہو آپ کے امتحان اور آزمائش کے لیے کہ آپ واقعی اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, خلوص للہیت, رضا الہی ہے. یہ امتحان ہے, اللہ کو ظاہر کرنا مقصود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین, اللہ تو جانتا ہی ہے, اللہ جانتا ہے, مگر اللہ آپ کے لیے ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ آپ کے عمل میں خلوص ہے کہ نہیں, للہیت ہے کہ نہیں. کسی فرشتے کو بھیج دیا, اب نماز پڑھ رہے تھے, مسجد میں کھڑے ہوئے, ہلکی سی کسی کی آواز آئی تو رکوع بھی لمبا ہو گیا اور سجدہ بھی لمبا ہو گیا, رکوع بھی لمبا اور سجدہ بھی لمبا, اور سنبھال کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. ابھی جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی رکوع سجدہ ہو رہا تھا, قرآن کی تلاوت بھی, آیت بھی چھوٹی چھوٹی پڑھی جا رہی تھی, تسبیح بھی مختصر پڑھی جا رہی تھی, اور ہاتھ بھی کم جمائے جا رہے تھے. اور جیسے ہی کسی کی آہٹ ہوئی, جیسے ہی کسی کی, اس کو محسوس کر لینا کبھی آپ, خدا کی قسم اپنے دلوں میں اس کو محسوس کرنا کہ دلوں میں یہ کبھی بھی اس کو محسوس کر لینا, دل سے محسوس کرنے والی چیزیں ہیں, یہ بہت ہی باریکی سے نظر رکھنے والی چیزیں ہیں. کبھی بھی دل میں ایسا خیال آئے تو ہرگز 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 ایسا مت کرنا, ہرگز ایسا مت کرنا. رکوع کو لمبا کر دیا, تھوڑا سا بڑھا دیا, تو یہ شرک اصغر ہے, یہ ریا ہے, دکھاوا ہے, اس عبادت کا ثواب جاتا رہے گا. اور اگر ساری زندگی کی عبادتیں اسی طریقے کی ہوئی نا تو آخرت میں پلہ خالی ہوگا بالکل. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. بڑے بڑے اچھوں کا پلہ خالی ہوگا, سمجھ رہے ہیں, بڑے بڑے اچھوں کا پلہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی, یعنی وہ شرک اکبر سے بھی بچے, وہ شرک اصغر سے بھی بچے. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے اوامر اور اس کے نواہی پر عمل کرو, یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کرنے کو کہا وہ کرو, اور جس سے رکنے کو کہا, باز آنے کو کہا, اس سے بچو, اس سے رکو. اور اتنا ہی نہیں فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم نے, بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کرنے میں اور اس بچنے میں, یعنی جس کو کرنے کو کہا اس کے کرنے میں, جس سے بچنے کو کہا اس کے بچنے میں, لومڑی کی طرح ہیلے بہانے تلاش مت کرو. لومڑی کی طرح, ہاں بہت لومڑیاں پیدا ہو گئی ہیں, بہت لومڑیاں پیدا ہو گئی ہیں. مسلمانوں میں بہت ساری لومڑیاں ہیں جو کرنے کے بھی بہانے تلاش کرتے ہیں, نہ کرنے کے بھی بہانے تلاش کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کو کہا اس سے بچنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول نے جس سے بچنے کو کہا اسے کرنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. اور یہ سب ہمارے سامنے موجود ہے, ہم جانتے ہیں. درمیان بہت سارے آپ جائزہ لیجئے, کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں, اپنے شہر رامپور, ضلع رامپور کا جائزہ لے لیجئے. بہت سارے لوگ لومڑیوں کی طرح ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں. وہابیوں, دیوبندیوں, غیر مقلدین, اہل حدیث اور صلح کلیوں سے, وہابی, دیوبندی, غیر مقلد, اہل حدیث اور صلح کلیوں سے ملاقات کے بہت لومڑیوں کی طرح بہانے تلاش کر رہے ہیں. لوگ لومڑیوں کی طرح بہانے تلاش کر رہے ہیں. ان لومڑیوں سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے, ان لومڑیوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں, تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ان کے چکر میں آپ بھی لومڑی بن جاؤ. ہیلے بہانے تلاش کرنے والے, ہیلے بہانے سے کام چلنے والا نہیں ہے, خدا کی قسم. وہاں جب گرفت اور پکڑ ہوگی تو یہاں کے مولوی کام نہیں آئیں گے کہ فلاں مولوی کے کہنے پہ کر لیا تھا, یا فلاں حافظ کے کہنے پہ کر لیا تھا, یا اس کی اقتدا میں اس کے پیچھے چل کر کے کر لیا تھا. حساب اپنا دو گے قیامت میں, حساب قیامت میں اپنا دو گے. ابھی ضلع رامپور کے اندر جھوٹ بول کر کے ایک شخص نے, جھوٹ بول کر کے اس نے سنیوں میں نکاح کیا, اور وہ نکاح ہو گیا. ضلع رامپور کے اندر جھوٹ بولا اس نے, اس کا پورا خاندان دیوبندی, وہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اور آج کے دور کی سب سے بڑی آفت و مصیبت کیا ہے جانتے ہو؟ میں مولانا حبیب نبی صاحب سے کل ایک بات کہہ رہا تھا
جب یہ واقعہ ضلع رامپور کا میرے سامنے آیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا حضرت وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پر تھے. وہ زمانے بڑے اچھے تھے کہ جب کوئی دیوبندی وہابی گاؤں میں آ جاتا تھا تو مسجدیں دھلوا دی جاتی تھی. وہ زمانے بڑے اچھے تھے حضرت. وہ زمانے. اب تو ہر مسجد ہر گھر کو ناپاک کرنے کے لیے گھسے پڑے ہیں وہ. اب گھر ہی پاک نہیں رہے. اب گھر ہی پاک نہیں رہے. اب ہاتھ پاک نہیں رہے. اب منہ پاک نہیں رہے. ہاتھ ان کے ہاتھوں میں, ان کا لقمہ اپنے منہ میں, اپنا لقمہ ان کے منہ میں ہے. ان کا جھوٹا خود کھا رہے ہیں, اپنا جھوٹا انہیں کھلا رہے ہیں. وہ زمانے بڑے اچھے تھے جب مسجدیں دھلوا دی جاتی تھی. برا بہت لگتا ہے آج کی تاریخ میں. جانتے ہو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کو, سنیوں کو, وہابی, دیوبندی, غیر مقلد, اہل حدیث, صلح کلیوں کے ساتھ رشتے ناتے جوڑنے کے لیے. یہ ایک بھرپور سازش ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات کو ختم کیا جائے. کیا یار تمہیں کوئی ٹاپک ہی نہیں ملتا؟ وہابی دیوبندیوں پہ تقریر کرتے رہتے ہو. تم نے یار ابھی بھی یہی لگا رکھی. تمہارا اس کے علاوہ تمہیں کچھ آتا جاتا ہے کہ نہیں آتا جاتا ہے؟ وہابی, دیوبندی, غیر مقلد, اہل حدیث اور صلح کلیوں سے, صلح کلیوں کے حق میں اگر کسی کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے نا خدا کی قسم ان کی حمایت میں, تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے. اس کے دل میں ایک جملہ بھی اگر ان کی حمایت میں نکل جائے, تو ایک جملہ بھی اگر کسی کی زبان سے ان کی حمایت میں نکلے